اگر آپ کے دماغ میں یہ کیڑا بیٹھا ہوا ہے کہ جو میں ہوں وہ کوئی اور نہیں ہے، تو یاد رکھیے آپ کبھی ترقی نہیں کریں گے۔ جب تک یہ کیڑا نہیں نکلے گا آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ جانتے ہیں لوگ حسد کیوں کرتے ہیں؟ پھوس کے مکان میں تھے، آرام سے تھے، سکون سے تھے، جیسے بغل کے پڑوسی نے مکان کھینچا کھجلی شروع ہو گئی، اب نیند نہیں آ رہی ہے، اپنے سکھ سے اتنے پریشان نہیں، اپنے دکھ سے اتنے پریشان نہیں ہیں، بغل کے پڑوسی کی ترقی سے ہم پریشان ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، اس کو چھوٹا سمجھنے کی وجہ سے۔ آدمی حسد کیوں کرتا ہے؟ 3 وجہ سے۔ میرے برابر ہو گیا، میرا مقصد فوت ہو گیا، میری عزت کا مالک ہو گیا، بڑائی کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اس لیے حسد کی بیماری اس کو لگ جاتی ہے، اس کا سکون چلا جاتا ہے۔ آپ ترقی کیسے کریں گے؟ آپ کا تکبر کیسے جائے گا؟ ایک راز ہے، آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسرے کے لیے پسند کیجیے۔ ایک کتاب ہے عربی میں، اس کا نام ہے نفحۃ الادب، مولانا نور عالم خلیل امینی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کو پیارے ہو گئے، انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے 2 بھائی تھے، ایک کنوارا تھا، دوسرا شادی شدہ تھا۔ ایک کی شادی ہو گئی تھی، دوسرا کنوارا تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد دونوں نے زمین بانٹ لیا، آدھی زمین اس کے پاس، آدھی زمین اس کے پاس، اور گیہوں کی فصل کیا، بوجھا بوجھا کر کے دونوں نے برابر برابر بانٹ لیا۔ 50 بوجھا اس کے حصے میں، 50 بوجھا اس کے حصے میں۔ لیکن جب گھر آئے بانٹ کر کے تو خیال آیا چھوٹے بھائی کو، یار میں تو کنوارا ہوں، میرا خرچہ زیادہ نہیں ہے، میرا بھائی شادی شدہ ہے، بال بچے والا، اس کا خرچہ لمبا ہے، ہم نے برابر برابر بانٹ لیا، انصاف نہیں کیا، بڑھا کر کے دینا چاہیے تھا۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کے لوگ آپ کے لیے بھلا سوچیں تو آپ دوسرے کے لیے بھلا سوچئے، اسی دن سے دوسرا آپ کے لیے بھلا سوچے گا۔ جیسے ہی اس کے دل میں خیال آیا، اس کا جو بڑا بھائی تھا شادی شدہ، اس کے دل میں خیال آیا، ارے تم نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ ستم کیا، اس کو تو گھر بسانا ہے، شادی کرنی ہے، لمبا خرچہ، اس کو برابر بانٹ کر کے نہیں دینا چاہیے، بڑھا کر کے دینا چاہیے۔ اب دیکھیے دونوں کی پریشانی بڑھ گئی، وہ پریشان کہ اس کا حصہ بڑھا دیں، وہ پریشان کہ اس کا حصہ بڑھا دیں۔ رات کے سناٹے کا دونوں انتظار کر رہا ہے کہ جب رات کا اندھیرا ہوگا تو چپکے سے جائیں گے، اپنے حصے کا بوجھا اٹھائیں گے، بھائی کے حصے میں ڈال دیں گے، اس کا حصہ بڑھ جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ جب اندھیرا ہوگا، کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکتا، نظر نہ آئے، اس اندھیرے میں چپکے سے جاؤں گا، اپنے حصے کا بوجھا ادھر سے ادھر نکال کر کے دے دوں گا، بڑھا دوں گا۔ دونوں اسی خیال سے نکلے، اپنے حصے کا بوجھا ادھر سے اٹھایا، ادھر ڈالا، وہ حصہ پلٹ کر کے ادھر آ گیا۔ اس نے جو ڈالا اپنے حصے کا بوجھا ادھر، تو وہ پلٹ کر کے ادھر آ گیا۔ یہ کیا ہو رہا؟ کون سا بھوت آ گیا سلیمان علیہ السلام کا کہ بوجھا ادھر ڈال لے، وہ پلٹ کر کے ہمارے پاس آ۔ جب قریب آئے تو دیکھا کہ میرا بھائی اسی ارادے سے آیا ہے، میرا بھائی اسی ارادے سے ہے۔ کہا کہ جب دل ایک ہے، جب خیال ایک ہے، تو آج کے بعد چولہا الگ نہیں ہوگا۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستاں والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ نکل گیا۔ اور میں نے اشتہار میں پڑھا تھا یہ قومی یکجہتی کے حوالے سے بھی یہ جلسہ چل رہا ہے، تو ہندو مسلمان اتحاد کے حوالے سے، بھائی چارے کے حوالے سے آپ لوگ سننا چاہ رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ دل ملے یا نہ ملے، ہاتھ ملائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پہلے دل ملائیے، اس کے بعد ہاتھ ملانے سے فائدہ ہوگا، اس سے پہلے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ غیر مسلم کا جنازہ اٹھا ہے، مسلمان دیکھ رہا ہے، کیا پڑھے گا بھائی؟ انا للہ پڑھے گا، فی ناری جہنم پڑھے گا، کیا پڑھے گا؟ حضرت تھانوی نے اغلاط العوام میں لکھا ہے فی ناری جہنم پڑھنا صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ غیر مسلم کا جنازہ آپ نے دیکھا، ضرور دیکھا، بہت اچھی بات، لیکن فی ناری جہنم آپ نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کو کیا پتا کہ کس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا؟ آپ کو اپنے بارے میں خبر ہے کہ آپ کا ایمان پر خاتمہ ہوگا؟ یا تو خاموش ہو جائیے، اپنی موت کو یاد کر کے انا للہ پڑھیے، فی ناری جہنم پڑھنے کی اجازت آپ کو۔ مسجد بن رہی ہے، چندہ مسلمان سے لیا جا رہا ہے، غیر مسلم آ گیا چندہ دینے کے لیے،
غیر مسلم کا چندہ مسجد میں لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ کتاب الفتاوی میں خالد سیف اللہ رحمانی لکھتے ہیں کہ 3 شرطوں کے ساتھ غیر مسلم کا چندہ آپ مسجد میں لے سکتے ہیں. خود مانگنے کے لیے نہیں جائیں گے، وہ خود دینے کے لیے آئے ہیں اور ثواب سمجھ کر کے دے رہے ہیں، اور اس کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ ہم یہاں چندہ دے کر کے مندر کے لیے آپ سے چندہ نہیں مانگیں گے، تو آپ چندہ لے سکتے ہیں. یہ ہندوستان کس کا ملک ہے؟ ہندوؤں کا ملک ہے، مسلمانوں کا ملک ہے؟ یہ دارالحرب ہے یا دارالاسلام ہے؟ ہندو کا ملک ہے یا مسلمان کا ملک ہے؟ تو لکھا یہ ہندوؤں کا ملک بھی نہیں ہے، دارالحرب نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا بھی ملک نہیں ہے، دارالاسلام نہیں ہے، یہ دونوں کا ملک ہے، دارالامن ہے. جتنا ہندوؤں کا ہے اتنا مسلمان کا ہے، جتنا مسلمان کا اتنا ہندو کا ہے. یہ ملک آزاد کیسے ہوا آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. 1757 میں نواب سراج الدولہ نے انگریز سے جنگ کیا، اس کی برکت سے یہ ملک آزاد ہوا. 1764 میں میر قاسم نے انگریز سے لڑائی لڑی، اس کی برکت سے یہ ملک آزاد ہوا. 1799 میں ٹیپو سلطان انگریز سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اس شہادت کی برکت سے یہ ملک آزاد ہوا. اور 1857 میں نانوتوی اور گنگوہی کی مشترک جنگ سے اس کی برکت سے یہ ملک آزاد ہوا. 1947 میں مولانا ابوالکلام آزاد اور مہاتما گاندھی کی تحریک سے یہ ملک آزاد ہوا. کوئی ہندو ہو کہ مسلم سبھی ایک ڈگر کے راہی، یہ وطن ہی اپنا دھن ہے، اسی کے ہیں ہم سپاہی، یہ وطن ہی اپنا دھن ہے. کوئی ہندو ہو کہ مسلم سبھی ایک ڈگر کے راہی، یہ وطن بھی اپنا دھن ہے، اس کے ہے ہم سپاہی، رہے ساتھ ساتھ جب تک تو برس رہا تھا سونا، جہاں ہم الگ ہوئے ہیں وہیں آ گئی تباہی، جہاں ہم الگ ہوئے ہیں. ایک دوہا سنا دیتا ہوں ہندی اور اردو کے حوالے سے کہ اس ملک کا مسلمان کتنا وفادار ہے کہ اس کی زبان اردو ہونے کے باوجود بھی اس نے فارسی زبان کی خدمت کرنے کے بجائے ہندی زبان کی خدمت کی ہے. اس کی زندہ مثال امیر خسرو ہیں. امیر خسرو مرحوم مسلمان ہو کر کے ہندی زبان کے شاعر ہیں. مسلمانوں نے زبان کے نام پر کبھی بھید بھاؤ نہیں کیا. ہندوستان میں ہندی زبان کو بھی اپنی زبان سمجھا، اردو کو بھی اپنی زبان سمجھا. 4 لڑکیاں کنویں سے پانی بھر رہی تھی. امیر خسرو کو پیاس لگی، گزر رہے تھے، کہا کہ بیٹی پیاس لگی ہے پانی پلا دو. آپ شاعر آدمی، آپ کو فری میں پانی نہیں پلائیں گے. شعر پڑھیے. کہا فرمائش بتاؤ. کہا مجھ کو کھیر کھانا پسند ہے، کھیر پر مصرع کہہ دیجیے. دوسری لڑکی بولی میری ماں چرخا چلاتی ہے، کپڑا بنتی ہے، چرخا پر مصرع کہہ دیجیے. تیسری لڑکی بولی کہ میرے گھر میں کتا ہے، رات بھر جاگتا ہے، گھر کی حفاظت کرتا ہے، کتے پر مصرع کہہ دیجیے. چوتھی لڑکی بولی میرا باپ محرم میں دارو پی کر کے ایسا ڈھول بجاتا ہے دونوں طرف سے پھٹ جاتا ہے، ڈھول پر مصرع کہہ دیجیے. 4 لڑکیوں کی فرمائش کو امیر خسرو نے 2 مصرے میں پیش کیا. کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلائے، آیا کتا کھا گیا، آیا کتا کھا گیا، بیٹھ کے ڈھول بجا لا پانی پلا، کھنوا سے لال بھیلن جلیا والا بگیا، مشکل سے آئل اپنے ہاتھی ازدیا، کھنوا کے دھار سے، کھنوا کے دھار سے رنگل ہندوستان ہو، آزادی نہیں جائے دیوی. عورتوں کے حوالے سے بس آخری پیغام، 3 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے. عورتوں کے حوالے سے آخری پیغام سنا کر کے اپنی جگہ لے رہا ہوں. آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. عورت کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ غلطی مت کیجیے، پہلی فرصت میں آپ کو حکومت چلی ہے. دنیا میں اللہ نے 3 چیزوں کو سکون کی بنائی ہے. دنیا میں 3 چیز سکون کی ہے. یہ جو رات میں بیٹھ کر کے آپ جلسہ سن رہے ہیں، اللہ نے اس کو سکون کی چیز بنائی. یہ جب رات آتی ہے تو آپ کو میٹھی میٹھی نیند ملتی ہے، سکون کی چیز رات ہے.
اچھا دوسری چیز کیا ہے؟ سکون کی اپنا وطن ہے. پنجاب گیا ہے دھان کاٹنے کے لیے، بیچارہ لٹک پھٹک کر کے جا رہا ہے، پیشاب روم میں بیٹھا ہوا ہے، لٹک پھٹک کر کے جا رہا کہ بال بچے کے لیے کمانا ہے. کتنا بڑا مجاہدہ ہے، کتنی بڑی قربانی ہے، جان پر کھیل کر کے جا رہا ہے. اور جب پنجاب سے لوٹنے لگتا ہے تو انتظار میں رہتا گھر کب پہنچے گا. یہ اسٹیشن دیکھ رہا ہے، وہ اسٹیشن دیکھ رہا ہے، یہ اسٹیشن دیکھ رہا، وہ اسٹیشن دیکھ رہا. کیوں بھائی؟ جبکہ ادھر سے پیسہ تھا، سیٹ ملی ہوئی ہے، آرام سے اے سی میں آ رہا ہے، لیکن اس کو سکون نہیں ہے، چھٹ پٹ کر رہا کہ گھر آئے. اللہ نے سکون کی چیز اپنا وطن بنایا ہے. ٹوٹے پھوٹے گھر میں، اپنے گھر میں جو سکون ملتا کہیں نہیں ملتا. اور تیسری چیز جو سکون کی بنائی ہے وہ اپنی عورت ہے. یہی وجہ ہے جو رات کہیں اور، بیوی سے کہیں اور دور، وہ کہیں بھی چلا جائے اس کو سکون نہیں ملتا. جب بیوی کے پاس آتا ہے اس کو سکون ملتا ہے. انشاءاللہ مرنے کے بعد بیوی کی قدر کریں گے. ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے. یہ دیکھیں، خیر ماشاءاللہ آپ نے ڈس بریک مار کر کے میرا دل خوش کر دیا. جب بیٹی رخصت ہونے لگتی ہے تو مگرمچھ کے آنسو باراتی بھی بہانے لگتے ہیں. کیونکہ اس وقت جب رخصت ہوتی ہے تو گھر میں رونے کی آواز آتی ہے. نانی الگ رو رہی ہے، دادی الگ رو رہی ہے، باپ الگ رو رہے. قیامت برپا ہے. 18 سال کی بیٹی کو پوس پال کر کے جب باپ بھیجتا ہے تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. بڑا عجیب منظر ہوتا ہے. تو مگرمچھ کے آنسو باراتی بھی بہانے لگتے. اس وقت میں باپ بیٹی کے کان میں کچھ کہتا ہے اور ماں بیٹی کے کان میں کچھ کہتی ہے. کیا کہتی ہے وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. ماں کان میں کہتی ہے، بیٹی میں کیسے سسرال جا رہی ہو، شوہر کی ناک کی حفاظت کرنا، شوہر کے کان کی حفاظت کرنا، شوہر کی آنکھ کی حفاظت کرنا. بیٹی بولتی اماں کان اس کے ہیں، آنکھ اس کی ہے، ناک اس کی، حفاظت میں کیسے کروں؟ کہا بیٹی تمہارے گناہ کی بدبو تمہارے شوہر کی ناک میں نہ پہنچے، یہ ناک کی حفاظت ہے. بیٹی تمہاری گالی اور تمہاری گندی بات تمہارے شوہر کے کان میں نہ پہنچے، یہ کان کی حفاظت ہے. بیٹی جب شوہر گھر میں رہے تو اٹیچر پھٹیچر مت رہنا، صاف ستھرے کپڑے پہن کر کے رہنا، آنکھ میں سرما لگا کر کے رہنا، وضو کے ساتھ رہنا. جب شوہر تم کو اپنی آنکھ سے دیکھے تو اس کا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے، اس کی آنکھ بھی خوش ہو جائے. پہلی بار جب بیٹی سسرال سے میکے آتی ہے تو جلدی آ جاتی ہے، کہیں 1 دن میں، کہیں 2 دن میں، کبھی 3 دن میں جلدی آ جاتی ہے. تو جیسے ہی وہ سسرال سے میکے آتی ہے تو سارے محلے بھر کی عورتیں گھیر لیتی ہیں، سوال جواب ہوتا ہے. بیٹی سسرال سے آ رہی ہو، سسر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی سبحان اللہ. بیٹی سسرال سے میکے آ رہی ہو، شوہر کیسے تھے؟ لڑکی کہتی ماشاء اللہ. بیٹی سسرال سے میکے آ رہی، سسرال کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی ہے الحمدللہ. اب ایک عورت جھٹ سے کہتا ہے یہ سب فالتو سوال ہے، جو اصل سوال ہے اس کا جواب دو. ساس کیسی تھی؟ تو کہتی استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال تو. ماں تو ماں ہوتی ہے، سمجھ گئی. میری بیٹی کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے. اب ماں ادب بھی دیتی ہے، حوصلہ بھی دیتی. کہا بیٹی تمہارے جواب سے مجھے بڑا صدمہ ہوا، میرے سوال کا جواب دو کہ پہلی مرتبہ جب میکے سے سسرال گئی تھی کون لے کر کے گئی؟ کہا ساس آئی تھی، 100 لڑکی میں ہم کو پسند کیا، پھر بہو بنا کر کے میکے سے سسرال لے گئی. ماں نے کہا کہ بیٹی خبردار، یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنی اچھی سسرال مل گئی، یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنے اچھے شوہر مل گئے، اتنے اچھے سسر مل گئے. بیٹی ساس بلا اور مصیبت نہیں ہوتی، کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی ماں سے بڑھ کر کے ہوتی ہے. ہاتھ اٹھائیے. داماد بیٹی کی لڑائی میں داماد سیدھا جیل جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر 2-4 آدمی سٹ پٹا رہے تھے لیکن ڈس بریک مار لیا، اللہ جزائے خیر دے. جا جا بیٹی اج سسوار اجیا کہہ رہی ہو بٹی ہو پیار، مت رکھی ہو ساسو سے بیر، پھوکی پھوکی کے رکھی ہو پیر. روز پڑھی ہو بیٹی قرآن، روز کری ہو تازہ ایمان. رابعہ بصری سپنے دل میں پیدا کر کمال، حضرت
عائشہ صدیقہ کی بن جا تو مثال، فاطمہ زہرا کی سیرت کا ذرا کرنا خیال، زندگی میں غم بھی آئے تو نہ ہونا تو نڈھال، اپنے شوہر کی اطاعت تجھ پہ لازم ہے صدا، حکم مولا ہے یہی ہے، حکم مولا ہے یہی ہے، اور قول مصطفیٰ۔ مسلمان کھیتی کی طرح ہے، کھیتی پر جب ہوا چلتی ہے وہ ڈولتی ہے، سنبھلتی ہے، ڈولتی ہے، سنبھلتی ہے، جڑ سے اکھڑتی نہیں ہے۔ مسلمان کھیتی کی طرح ہے، جب مصیبت کا پہاڑ اس پر ٹوٹتا ہے تو وہ صبر کا سہارا لے کر کے سنبھل جاتا ہے، جڑ سے اکھڑتا نہیں۔ مسلمان کھجور کے درخت کی طرح ہے، کھجور کی جڑ زمین کے اندر ہوتی ہے، اس کا سر آسمان میں ہوتا ہے۔ ٹھیک مسلمان کھجور کے درخت کی طرح اس کے سینے میں ایمان گڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کا عمل آسمان کو پہنچتا ہے۔ جیسے کھجور کا درخت معمولی ہوا سے وہ ہلتا نہیں ہے، اسی طرح معمولی مصیبت سے مسلمان ہلتا نہیں ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ مسلمان ایسے جیسے گھوڑا اپنے گھر سے کتنی ہی دور چلا جائے اس کو واپس اپنے گھر آنا پڑتا ہے۔ مسلمان کتنا ہی نافرمان ہو جائے، اللہ کی رحمت سے کتنا ہی دور ہو جائے، جیسے ہی وہ توبہ کرتا ہے اللہ سے قریب ہو جاتا، اللہ کی رحمت سے قریب ہو جاتا۔ 3 آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، ماں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے۔ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی ہے۔ فلسطین کو، اسرائیل کو سامنے رکھیے اور اس سوال کو آپ سماعت فرمائیے۔ 3 آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے، اور مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ دیر ضرور لگتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، قبول ہوتی ہے۔ دنیا میں صلہ مل جاتا ہے، ظالم کو سزا مل جاتی ہے، اور کبھی کبھی آخرت میں صلہ ملتا ہے، ظالم کو دنیا میں مہلت مل جاتی ہے۔ بس تھوڑی دیر میں یہ لوگ بیٹھ جائیں گے، آپ ہماری طرف توجہ کیجئے، آپ ہماری طرف توجہ کیجئے، یہ ایڈیا میڈیا کے چکر میں مت رہیے، آپ ہماری طرف توجہ کیجئے، یہ لوگ خود بیٹھ جائیں گے، آپ ہماری طرف توجہ کیجئے۔ اور آخری سوال ہمارا آپ کی خدمت میں تھا، اللہ الصمد۔ ارے آپ بیٹھ تو جائیے، مزہ ہی کرکرا جائے گا، دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ اللہ اکبر، بیٹھ تو جائیے اللہ کا بندہ، یہ تو جلسہ ہی خراب کر دے گا بھائی، بیٹھ جائیے نا، دھیان سے سنیے گا۔ لوہا بہت طاقتور ہے، اس کو فولاد کہتے ہیں، لیکن لوہے سے زیادہ طاقتور کون سی چیز ہے؟ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ آپ نے لوہار کی بھٹی کو دیکھا ہے، اس میں مرا ہوا چمڑا ہوتا ہے، اس کی بھاتی ہوتی ہے، رسی ہاتھ میں لوہار رکھتا ہے، اس کو کھینچتا ہے، اس کی ہوا سے جو لوہا آگ کے اندر جاتا ہے وہ گل جاتا ہے۔ مرے ہوئے چمڑے کی ہوا ہوتی ہے، اس سے لوہا گل جاتا ہے۔ جب مظلوم کی آہ دل سے نکل جاتی ہے تو ظالم گل جایا کرتا ہے۔ یہ جلسہ ہے، اس میں ہماری دعا ہے کہ اللہ مظلوم مسلمان کی مدد فرمائے، فلسطین کی مدد فرمائے، فلسطین کی طرف سے لڑنے والے کو اللہ بھرپور کامیابی عطا فرمائے، فلسطین کو آزاد فرمائے۔ آپ دیکھیں گے آپ کے گھر سے چھوٹا چھوٹا بچھو نکلے گا، آپ چوکی ہٹائیے، کرسی ہٹائیے، پرانی کرسی ہٹائیے، پرانی چوکی ہٹائیے، چھوٹا چھوٹا بچھو نکلے گا تو بچہ دیکھے اس کو چپل سے مارتا ہے، بوڑھا دیکھے اس کو چپل سے مارتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ گلستاں میں کسی عارف نے لکھا ہے، اس بچھو نے کاٹا نہیں پھر بھی اس کو جوتے سے مارا، اس بچھو نے نقصان نہیں پہنچایا پھر بھی اس کو چپل سے مارا۔ راز یہ ہے کہ جب بچھو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ماں اس کو سنبھالتی ہے، وہ چھوٹا رہتا ہے ماں اس کی پرورش کرتی ہے، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے طاقتور ہو جاتا ہے تو ماں کے پیٹ کو پھاڑ کر کے باہر آ جاتا ہے۔ جس نے ماں پر ستم ڈھایا دنیا میں اس کو یہ سزا ملتی ہے، وہ جہاں بھی جاتا ہے اس کو جتیایا جاتا ہے، جوتے سے قبر لی جاتی ہے۔ 70 سال سے اسرائیل ظلم ڈھا رہا تھا، اللہ نے اس کے ظلم کو، اس ظالم کو جتیانے کے لیے حماس کو پیدا کر دیا، آج وہ جوتے کھا رہا ہے۔
اور انشاءاللہ وہ انجام تک پہنچے گا. آپ دعا کیجئے اللہ مظلوم اور فلسطین کی مدد فرمائے. خالق دو جہاں اپنے محبوب کے، خالق دو جہاں اپنے محبوب کے، امتی کو نہ ایسی سزا دیجئے. لٹ گئے مال و جاں جل گیا شیعہ، لٹ گئے مال و جاں جل گیا شیعہ. کیا خبر تھی ہماری، کیا خطا تھی ہماری، بتا دیجئے. ہم نے مانا بہت ہی گنہگار ہے، کچھ بھی ہے آپ ہی کے پرستار ہے. جس نے چن چن کے مارا ہے یا رب ہمیں، جس نے چن چن کے مارا ہے یا رب ہمیں، بزم ہستی سے اس کو مٹا دیجئے. شہر کیا گاؤں کیا ملک بھر کی فضا، نعرے نمرود کی زد میں ہے یا خدا. شہر کیا گاؤں کیا ملک بھر کی فضا، نعرے نمرود کی زد میں ہے یا خدا. ہم کو ایمان براہیم سا ہو عطا، ہم کو ایمان براہیم سا ہو عطا. اس کو گلزار جنت بنا دیجئے. بڑا خوبصورت جلسہ، چمکتی ہوئی پیشانی، محبت سے آپ سن رہے ہیں. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے. آمین. پہلا پیغام آ رہا ہے خدا کی عظمت اور بندگی کے حوالے سے. سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. نوکر تین طرح کا ہو. ایک نوکر کا نام ہے ملازم، دوسرے نوکر کا نام ہے غلام، اور تیسرے نوکر کا نام ہے بندہ. بندہ کون سا نوکر ہے وہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. ہم لوگ خدا کی بندگی کرتے ہیں، یہ مسجد کا جلسہ ہے. مسجد کو سجدے سے بھی آباد کرتے ہیں، چندے سے بھی آباد کرتے ہیں. آپ کو سننا ضروری ہے. نوکر تین طرح کا ہے. ایک ملازم ہے، جب وقت ہے تو کام کرے گا، وقت ختم ہو گیا تو آپ ناک رگڑ کر کے رہ جائیے، ایک کام کر کے نہیں دے گا. دوسرا نوکر ہے غلام، رات میں بھی کام کرتا ہے، دن میں بھی کام کرتا ہے، مگر ایک کام نہیں کرتا. جو کام بندہ کرتا ہے وہ نوکر بھی نہیں کرتا، غلام بھی نہیں کرتا. مالک سے پیسہ لیتا ہے، مالک کا کام کرتا ہے، اس کا نام ملازم ہے. مالک نے خرید لیا ہے، جان کو بھی خرید لیا ہے، مال کو بھی خرید لیا ہے، کما کر کے بھی دے رہا، ہر کام کر رہا، مگر ایک کام نہیں کر رہا ہے. جو سب سے بڑا نوکر ہے اس کا نام ہے بندہ. ہم سب خدا کے بندے ہیں، بندگی کرتے ہیں. ہر نوکر اپنے مالک کا ہر کام کرتا ہے، مگر ایک کام نہیں کرتا، اس کے آگے جھکتا نہیں ہے. اور بندہ وہ نوکر ہوتا ہے جو خدا کے آگے سجدے میں چلا جاتا ہے، جھک جایا کرتا ہے. بندگی کس کا نام ہے؟ غلام سے پوچھا کیا کھانا چاہتے ہو، وہ تم کو کھلائیں گے، ہمارے پاس پیسہ ہے. کیا پہننا چاہتے ہو، وہ کپڑا ہم تم کو پہنائیں گے، بتاؤ. وہ بولا جو آپ پہنا دیجئے وہی میری پسند ہے، جو آپ کھلا دیجئے وہی میری پسند ہے. ارے اللہ کا بندہ، تمہاری پسند پوچھ رہا ہوں، تمہاری کیا پسند ہے، کیا کھانا چاہتے ہو؟ تمہاری پسند پوچھتے ہیں کہ تم کیا پینا چاہتے ہو. اس نے کہا میں نوکر ہوں، آپ مالک ہیں، میری الگ کوئی پسند ہوتی تو میں نوکر نہیں ہوتا، مالک ہوتا. جو آپ کی پسند ہے وہی میری پسند ہے. جب بھی آپ کو نماز کی توفیق ہو جائے، آپ کو دو کام کرنا ہے. جب نماز کے لیے آپ کا مسجد کی طرف قدم اٹھے تو آپ کہیے گا الحمدللہ، اللہ نے توفیق دی اس لیے مسجد کی طرف آ رہا ہوں، یہ میرا کمال نہیں ہے، مالک کا کمال ہے. اور جب نماز میں امام سلام کر دے تو آپ کو استغفر اللہ پڑھنا ہے. نبی کی سنت ہے، 3 بار نبی استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے. جانتے ہیں کیوں؟ نماز جب ختم ہوئی، سلام ہو گیا تو کیا پڑھا جاتا؟ استغفر اللہ. جیسا میرے مالک کی عبادت کا حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا. نبی کی مجلس تھی،
لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ابو بکر نے کہا مجھے 3 چیزیں پسند ہے. میری بیٹی آپ کے نکاح میں, آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں دل خوش ہو جاتا ہے, آپ پر مال قربان کرتا ہوں دل خوش ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا مبارک ہو. وہ بیٹھ گئے. حضرت عمر کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. پرانا کپڑا پہنتا ہوں, دوسرے کو نیکی کا حکم کرتا ہوں, دوسرے کو برائی سے روکتا ہوں. کا مبارک ہو. وہ بیٹھ گئے. حضرت عثمان کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ مجھے قرآن پڑھنا بہت پسند ہے, بھوکے کو کھانا کھلانا بہت پسند ہے, ننگے کو کپڑا پہنانا بہت پسند ہے. کہا سبحان اللہ, مبارک ہو. وہ بیٹھ گئے. حضرت علی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں, گرمی کا روزہ رکھنا, دشمن سے مقابلہ کہنا, مہمان کا اکرام کرنا مجھے پسند ہے. کہا سبحان اللہ. وہ بیٹھ گئے. اب اللہ کے رسول نے کہا مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں دنیا کی 3 چیزوں کو میں پسند کرتا ہوں. مجھ کو خوشبو پسند ہے, اور مجھے دنیا کی نیک عورت پسند ہے, مجھے نماز پسند ہے کہ میں سجدے میں ہوتا ہوں خدا سے قریب ہو جاتا ہوں. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے, بازار روز جائیں گے اور نماز پڑھنے کے لیے جمعہ کو آئیں گے. ہاتھ اٹھائیے, انشاءاللہ ہم بھی آپ کو رانچی لے جائے بغیر نہیں رہیں گے. بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے, ہم ثواب و عذاب کیا جانے, کس میں کتنا ثواب ملتا ہے, عشق والے حساب کیا جانے. وہ عجب لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے, وہ عجب لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے, زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے. وہ عجب لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے, وہ عجب لوگ تھے جانے کیا لوگ تھے, زندگی چھوڑ دی بندگی کے لیے. ایک ہم لوگ ہیں جانے کیا لوگ ہیں, بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے. بسم اللہ بڑا اچھا ہوا, کھاتا بڑا اچھا کھلا ہے. اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے. دوسرا پیغام نبی کی سنت اور نبی کی اطاعت کے حوالے سے آ رہا ہے. نبی نے اس دنیا میں صرف 10 سال کے اندر اتنا بڑا انقلاب پیدا کیا کہ 10 سال کے اندر 9 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام پھیلا دیا. ہمارے نبی نے صرف 10 سال کے اندر 9 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام پھیلا دیا. ابو بکر آئے تو 11 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام پھیلایا, اور جب عمر آئے 22 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام پھیلایا. جب عثمان آئے اور علی آئے تو اس دھرتی پر اسلام کو 44 لاکھ مربع میل زمین پر پھیلا دیا. اور جب حضرت امیر معاویہ کا دور آیا تو اس دھرتی پر اسلام 64 لاکھ مربع میل زمین پر پھیل گیا. یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں, اللہ کرے کہ آپ کے دل تک پہنچے اور نبی کی اطاعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں. ہمارے نبی آخری نبی ہے. جب آپ کا تکیہ پر سر جائے تو 3 چیزوں پر غور کیجئے گا. 3 منٹ کے لیے تکیہ پر سر جائے گا تو آپ 3 منٹ کے لیے سوچئے گا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا, بندر بنا دیتا تو کیا بگاڑ لیتا. جب تکیہ پر سر جائے تو دوسری چیز پر دھیان دیجئے گا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا, اسلام مفت میں دے دیا, ہم نے کوئی قیمت نہیں چکائی, اللہ نے فری میں اسلام دے کر مسلمان بنا دیا. 2 منٹ کے لیے ضرور سوچئے گا. اور جب تکیہ پر سر رہے تو یہ ضرور سوچئے گا کہ اللہ نے اپنا کتنا بڑا احسان کیا کہ آخری نبی کی امت میں پیدا فرما دیا.